سوگ منانا چھوڑ کر میرے بیٹے کو سنبھالو، اسے بھوک لگی ہے، دودھ پلانے کی ضرورت ہے۔ مرتسم شاہ نے غصے سے للک کو دیکھا۔ وہ بیچاری پہلے سے ہی صدمے سے چور تھی۔ للک 7 مہینے کی پریگننٹ تھی کہ اچانک ہی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ غم اور دکھ کے مارے اس کی حالت اتنی ابتر ہو گئی کہ اس کا بچہ بھی دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا۔ عدت میں ٹوٹی وہ بکھری حالت میں صدمے سے چور تھی، کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ کوئی کچھ کھانے کو دے دیتا تو کھا لیتی، ورنہ خاموش بے جان سی پڑی رہتی ایک کمرے میں۔ جیسے ہی عدت ختم ہوئی، اس کی سوتیلی ماں نے پیسوں کی لالچ میں اس کی شادی مرتسم شاہ سے کر دی، جس کی بے وفا بیوی اسے اور اس کے 2 ماہ کے بچے کو چھوڑ کر جا چکی تھی۔ پھر وہ اس ننھے بچے کو اپنا سمجھنے لگی تھی۔ جو دل میں ممتا تھی وہ ہر چیز پر حاوی ہوتے گئی تھی، اسے ماں بن کر پالنے لگی۔ ایک رات وہ خود تیز بخار میں تپ رہی تھی۔ نیم بے ہوشی میں اس نے مرتسم شاہ کو اپنے قریب دیکھا تو ایک دم ہوش اڑ گئے۔ جب اس نے سرت سے اٹھتے اسے خود پر جھکے دیکھ اسے دور جھٹکا تھا۔ وہ جو اس حملے کے لیے تیار نہ تھا، لڑکھڑاتا کچھ قدم دور ہوا تھا۔ بالاج، آپ جانتے ہیں نا، پہلے ہی آنٹی مجھ سے خفا رہتی ہیں۔ مزید اس پلان کا سنتے سارا مدعا مجھ پر آ جانا ہے کہ میں نے آپ کو فورس کیا ہے جانے کے لیے، اور ویسے بھی میری طبیعت بھی تو ایسی ہے کہ مجھ سے زیادہ دور نہیں جایا جائے گا۔ اس کی بیوی روحاں سی ہوتی اسے الماری میں منہ دیے دیکھ رہی تھی۔ جو اس کی 4 ماہ کی پہلے کی خواہش جو غلطی سے وہ اس کے سامنے ظاہر کر چکی تھی، اب اس وقت پوری کرنے لگا تھا۔ بالاج، آپ کیوں نہیں سنتے میری بات؟ وہ چڑھتی بلند آواز میں تڑک کر بولی۔ وہ پلٹتے اس کے پھولے چہرے کو دیکھتا اس پر جان نچھاور کرنے والی مسکراہٹ سجائے لبوں پر بولا، میرے ہوتے ہوئے کس بات کا خوف ہے آپ کو؟ میں نے آج تک یہ سمجھنے سے قاصر ہوں۔ بالاج اس کے قدم بقدم بڑھاتے قریب آتے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ آپ جانتی ہیں نا کہ میں کس قدر محبت کرتا ہوں آپ سے، اور آپ کی خواہش کا احترام کرتا ہوں۔ آپ کی حالت بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر سے میں ڈسکس کر چکا ہوں۔ موم کی اگر بات ہے تو انہیں مجھ پر چھوڑ دو، میں ہینڈل کر لوں گا۔ میں تو جب آپ نے کہا تھا اس وقت ہی جانا چاہتا تھا، مگر یہ یونی والے مجھے چھوڑنے کو تیار نہ تھے، اور اب یہ جو ونٹر ویکیشنز ہیں تو کیوں نہ اس سے مستفید ہوا جائے۔ موسیٰ اور ہنی بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، اس لیے نو مور آرگیومنٹس۔ میں خود اپنی اور آپ کی پیکنگ کروں گا، بس آپ مجھے بتاتے جاؤ۔ جان وارتی نگاہوں سے اس کے من موہنے روشن چہرے کو دیکھتے وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا، تو وہ دل سے مسکراتی نم نگاہوں سے اسے دیکھتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ آخر کیوں آپ اتنے اچھے ہیں؟ اس کے دل پر لب رکھتی وہ اس کے سرو پے میں سکون کی لہر دوڑا گئی، کیونکہ آپ اتنی اچھی ہیں۔ اس کے بالوں سے ڈھکے خوبصورت سر پر لب رکھتا وہ اسے سینے میں چھپا گیا۔ بالاج میر یونیورسٹی کا پروفیسر مقرر ہوا تھا۔ 30 سالہ خوبصورت خوش شکل مضبوط سراپے والا مرد یونیورسٹی کی لڑکیوں کی توجہ کا مرکز بنا رہتا۔ ایسے میں للک ابراہیم، جو اسی یونی میں اسٹوڈنٹ تھی، اپنے گھر والوں کی ستائی ہوئی بمشکل اجازت ملتے اسکالرشپ پر اسے وہاں ایڈمیشن ملا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، خوبصورت نقوش کی ملکہ، وہ دیکھنے میں کہیں کی بھٹکی شہزادی لگتی۔ اس کے غیر معمولی حسن کی وجہ سے وہ خود کو پردے میں چھپا کر رکھتی۔ نقاب میں نمایاں ہوتی اس کی سرمئی آنکھیں دیکھنے والے کا چین و قرار لوٹ لیتے۔ بالاج میر کو للک شروع میں ہی کافی پسند آئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس میں کافی دلچسپی لینے لگا تھا، اور اس نے للک سے اس بارے میں زیادہ بات نہ کی تھی، سیدھا اس کے گھر رشتہ بھیجا تھا۔ بالاج میر کی والدہ کو وہ غریب لوگ پسند نہ آئے تھے، مگر بالاج کی ضد کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئے۔ للک کی سوتیلی ماں، جو پہلے ہی اس سے تنگ تھی، پل میں رشتے کے لیے رضامندی دے دی، اور یوں للک اور بالاج کا نکاح کر دیا۔ بالاج میر نے للک کا چہرہ شادی کی رات دیکھا تھا، اور وہ اس کا مزید اسیر ہو گیا تھا۔ اس قدر حسن اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ دوسری جانب بالاج کی والدہ کا رویہ للک کے ساتھ زیادہ اچھا نہ تھا۔ وہ اس سے کھچی کھچی رہتی کہ اس نے اپنے حسن کے جال میں ان کے بیٹے کو پھنسا لیا ہے۔ دن گزرنے لگے اور للک اور بالاج میر میں محبت بڑھنے لگی۔ وہ تو پہلے سے ہی اس کا دیوانہ تھا، لیکن للک جو اس سب کے لیے تیار نہ تھی، مگر گھر والوں کے سامنے خاموش ہو گئی تھی، بالاج کے ساتھ خوبصورت زندگی گزارنے لگی۔ وہ اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں 2 جسم اور ایک جان ہونے لگے تھے، ایک دوسرے میں دونوں کی جان بسنے لگی تھی۔ ایسے میں جب سے انہیں والدین بننے کی خوشی ملی تھی، ان کی زندگی مزید حسین ہو گئی تھی۔ بالاج اس کا خود سے بڑھ کر خیال رکھتا تھا۔
اور اب اس کی پریگنینسی کو 4 مہینے ہو گئے تھے۔ وہ ڈاکٹر سے اس کی کنڈیشن کا پوچھ چکا تھا اور اس کی پریگنینسی کافی سیف تھی کہ بلاج اس کا بے انتہا خیال رکھتا، جس کے کارن وہ پہلے سے اچھی خاصی صحت مند رہنے لگی تھی۔ اس کے لاکھ نانا کرنے کے باوجود وہ لوگ ناران کاغان کے لیے نکل چکے تھے۔ سارا راستہ بہت انجوائے کیا۔ بلاج کا بیسٹ فرینڈ موسیٰ اور اس کی بیوی ساتھ تھے۔ ناران پہنچتے ہی وہ لوگ روم کی کیز لیتے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ طبیعت ٹھیک ہے نا میری زندگی؟ لیلک کے قریب جاتے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ جی بس تھک گئی ہوں، کچھ دیر آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، وہ مسکراتی نرم لہجے میں بولی تو وہ بھی اس کے ساتھ وہیں بیڈ پر دراز ہو گیا اور اس کا سر اپنے بازو پر رکھ دیا۔ چلو سو جاؤ پھر، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ محبت بھرے لہجے میں کہتا، اسے والہانہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا، اسے اس قدر چاہنے والا، عزت دینے والا ہم سفر ملا تھا جس نے اس کی زندگی کے تمام رنج و غم کو جڑ سے مٹا دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی ان کی زندگی جو پرسکون اور مطمئن تھی، وہ آگے چل کر کیا ہونے والی تھی۔ وہ چاروں وہاں بہت مزے کر رہے تھے۔ 2 ہفتے ہونے والے تھے انہیں یہاں آئے ہوئے۔ ہر جگہ پر وہ گھوم پھر کر اس کے نظارے دیکھتے مبہوت رہ جاتے۔ ایسے میں جب انہیں آخر کے 2 دن پہاڑ پر کلائمبنگ کرنے جانا تھا، لیلک نے ساتھ جانے سے انکار کیا تھا کہ اس کا دل بھی صبح سے کچھ بوجھل سا تھا، اور دوسرا اس کا وہاں کوئی کام نہ تھا۔ وہ اتنی دیر بیٹھ کر انہیں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یار آ جاؤ نا، یہاں اکیلی رہ کر کیا کرو گی؟ مجھے وہاں آپ کی ٹینشن ہوتی رہے گی۔ بالاج اسے حتی الامکان راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ بالاج میری نا آج طبیعت کچھ خراب سی ہے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ جاؤ اور وہاں ویڈیوز اور پکچرز بنانا اور آ کر مجھے دکھانا، لیکن پلیز مجھے فورس نہ کریں، میرا بالکل موڈ نہیں جانے کا۔ وہ نرمی سے گویا ہوئی تو اس کی خراب طبیعت کا سن کر وہ بھی جانے سے انکار کر گیا۔ میں نہیں جاؤں گا۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا آپ کی طبیعت خراب ہے؟ میں یہاں کسی سے پوچھتا ہوں، ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ وہ متفکر سا اسے دیکھتے بولا تو وہ مدھم سا مسکرا دی۔ اف میرے خدا، بلاج ایسا کچھ نہیں ہے، آپ جاؤ، میری طبیعت کوئی زیادہ خراب نہیں ہے، بس مجھے نیند آ رہی ہے، میں تھوڑی دیر سو جاؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اسے سمجھا بجھا کر وہ زبردستی بھیج چکی تھی، لیکن جانتی نہ تھی کہ آگے کیا انہونی ہونے والی تھی۔ بالاج جو کاغار میں پہاڑ پر کلائمبنگ سے پہلے رسی کو مضبوطی سے باندھ کر پکڑ چکا تھا، اس کے ساتھ موسیٰ اور ہنی بھی تھے۔ جب آدھے سے زیادہ بلندی پر وہ پہنچا تو جھٹکے سے اس کی رسی ڈھیلی پڑی تھی اور وہ لڑکھڑاتا چند قدم نیچے آیا تھا۔ ہوا میں موسیٰ اور ہنی کی بلند آوازیں گونجی تھیں۔ ان کے ساتھ جو کچھ اور ٹورسٹ تھے وہ بھی اس اچانک ہوئی آفتاب پر بوکھلائے چیخ اٹھے تھے، اور پھر وہ رسی کھلتی کٹ گئی تھی اور بالاج میر پہاڑ کی بلندی سے نیچے کی جانب گرتا چلا گیا۔ اس نے آنکھیں مچلتے کملا پڑھا تھا اور ایک آخری کلمہ پڑھا تھا، اور ایک آخری چہرہ جو اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا وہ لیلک اس کی بیوی کا تھا۔ اس کے اپنے بولے گئے الفاظ اس کی سماعتوں میں گونجنے لگے، مجھے آپ کے ساتھ اپنی زندگی جینی ہے۔ نیچے گرتے اس کا جسم بے جان ہوا تھا اور آنکھیں بند، جن میں صرف ایک اپسرا کا چہرہ لہرایا تھا۔ آخری 7 منٹ، یہ وہی آخری 7 منٹ تھے جب اس کی دھڑکنیں ساکن ہو گئی تھیں۔ اس کے دوست ارد گرد لوگوں کا ہجوم برپا تھا جو جھکے اسے آوازیں دیتے رو رہے تھے، چیخ رہے تھے۔ اس کا جسم سر لہو لہان تھا اور لبوں سے آخری وقت میں جو لفظ ادا ہوا تھا وہ تھا لیلک۔ یہ لفظ نہیں، یہ نام نہیں تھا، یہ اس کی کل کائنات تھا۔ وہ اس کے ساتھ جینا چاہتا تھا۔ زندگی اتنی جلدی ساتھ چھوڑ دے گی اس نے سوچا نہ تھا۔ اس کا دل بند ہو چکا تھا۔ آخری 7 منٹ ختم ہو چکے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ بالاج میر بھی سب اس واقعے پر حق دق سے افسوس کر رہے تھے، جبکہ موسیٰ اور ہنی چیخ چیخ کر روتے اس وقت لیلک سے بات کرنے کی ہمت جٹا رہے تھے۔ ایمبولینس وہاں آتی اس کی باڈی کو لے جا چکی تھی۔ موسیٰ اور ہنی ساتھ تھے۔ لیلک جو نیند میں اچانک ڈر کر اٹھی تھی، دل پر ہاتھ رکھتی گہری سانسیں لینے لگی تھی۔ اس نے بہت برا خواب دیکھا تھا جس میں بالاج اس کا ہاتھ چھوڑتا پیچھے کی جانب جا رہا تھا۔ اس کا سارا جسم پسینے میں نہا گیا تھا۔ آخر یہ کیا تھا؟ وہ اٹھتی، جلدی سے آگے بڑھتی، پانی پینے لگی تھی۔ یا رب العالمین، میرے شوہر کی حفاظت کرنا، وہ دعا گو تھی۔ جب کمرے کا دروازہ نوک ہوا تھا، اس نے آگے بڑھتے پوچھتے دروازہ کھولا تھا۔ سامنے موسیٰ اور ہنی کو سرخ چہرے اور سوجی آنکھوں میں کھڑا پا کر اس کا دل دہلا تھا۔ دماغ میں وسوسے پیدا ہونے لگے تھے۔
بالاج کہاں ہے اور تم لوگ اتنی دیر لگا آئے ہو؟ وہ ان کا چہرہ دیکھتی متفکر سی بولتی باہر کی جانب دیکھنے لگی۔ بھابھی، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ بالاج کی طبیعت تھوڑی خراب تھی تو وہ ہاسپٹل ہے۔ وہ اسے حقائق سے آگاہ نہ کر پائے کہ اس کی اپنی حالت کافی نازک تھی۔ وہ بوکھلائی سی ان کے ساتھ ہاسپٹل داخل ہوئی تھی اور ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوتے اس کی نگاہ اسٹریچر پر گئی تھی جہاں کسی وجود پر سفید کپڑا دیا گیا تھا۔ اس کی روح فنا ہونے لگی تھی۔ اس نے سر نفی میں ہلاتے قدم پیچھے لینے چاہے جب پیچھے سے ہنی نے اس کا راستہ روک دیا تھا۔ بھابھی، بالاج کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ بلندی سے نیچے گر پڑا تھا۔ وہیں اس نے دم توڑ دیا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کے دماغ کا پچھلا حصہ بالکل پچک گیا ہے، کافی اونچائی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ اسی وقت دم توڑ گیا تھا۔ آخری وقت میں جب ہم اس کے قریب جاتے اسے پکار رہے تھے، اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن وہ آپ کا نام لے رہا تھا ہنی، اور موسیٰ روتے اسے ساری بات بتا گئے تھے، اور وہ ساکت منجمد سی وہاں کھڑی رہ گئی، ہوا میں جیسے آکسیجن ختم ہو چکی تھی۔ اس کی سانسیں تھم گئی تھی۔ اس کی زندگی، اس کی روح کا مکین، اس کا ہمسفر، اس کی خوشیاں، اس کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر روتی اپنے بال نوچنے لگی تھی۔ بالاج، بالاج، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ نے کہا تھا ہم ایک ساتھ جئیں گے۔ آپ مجھے یوں تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ آگے بڑھتے، اس کے چہرے سے کپڑا ہٹاتے، اس کے چہرے پر جھکتے، اپنے لب رکھتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ کمرے میں ایک الگ موت کا سا سناٹا تھا جو اس کی بلند سے بلند آوازوں سے گونج رہا تھا، اور پھر اسے ہوش نہ رہا تھا وہ کیسے وہاں سے واپس اپنے گھر پہنچی تھی۔ بالاج کی ماں، بہن، بھائی سب رو رہے تھے۔ اس کی ماں اسے منحوس ناگن کیا کچھ کہتے کوس رہی تھی، لیکن وہ خاموش اس کی چارپائی کے ساتھ چپی رہی۔ جب مرد حضرات جنازہ اٹھانے کے لیے آئے تو وہ چیخ چیخ کر رو دی۔ اس گھر کے در و دیوار بھی اس کے سوگ اور غم سے، یاسیت سے ہی پھیلنے لگی۔ وہ خود کو پیٹنے لگی۔ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں بالاج، میرا یہاں کوئی نہیں بالاج۔ اس کے لاکھ منت سماجت رونے پر بھی اس کی ایک نہ سنی گئی۔ پیچھے سے ہنی نے اسے سنبھالا۔ اس کی سوتیلی ماں بھی وہاں موجود تھی جو اسے زہر ہن نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیسی ناگن ہے جو اپنے ہی شوہر کو کھا گئی۔ لوگوں میں چہمہ گوئیاں ہونے لگیں۔ وہ جو پہلے ہی بری حالت میں تھی، لوگوں کی باتیں سنتی برداشت نہ کر پائی اور وہیں ہوش کھوتی بکھر گئی۔ ہاسپٹل لے کر جانے پر ڈاکٹر نے بتایا کہ مسلسل پریشانی اور صدمے سے بچہ نہیں رہا۔ وہ جو پہلے ہی غم زدہ تھی، مزید اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بالاج کی والدہ تو پہلے ہی اسے رکھنا نہیں چاہتی تھی، اور اب جو آخری وجہ تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ وہ لاکھ منت سماجت کرتی رہی کہ اس گھر میں، اس کمرے میں بالاج کی یادیں وابستہ ہیں، لیکن انہیں اس پر رحم نہ آیا اور اسے نکال باہر کیا۔ اس کی سوتیلی ماں جو پہلے ہی اس سے تنگ تھی، اس کے پھر سے سر پر آنے سے مزید جل بھن گئی۔ سارا دن اسے کھانا نہ دیا جاتا، ملازمہ کی طرح کام کروایا جاتا، لیکن وہ خاموش رہتی۔ وہ تو جیسے چلتا پھرتا روبوٹ بن چکی تھی، ہر احساس سے آری۔ ابھی اس کی عدت ختم ہی ہوئی تھی کہ اس کی ماں نے اپنی دوست کے بیٹے سے اس کا نکاح طے کر دیا تھا۔ جب اسے خبر ہوئی تو وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ اس نے نہ انکار کیا، نہ کوئی واویلا۔ زندگی گزارنی تھی، چاہے یہاں گزرے یا کہیں اور۔ اس کا مرتسم شاہ سے سادگی سے نکاح کر دیا گیا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں خاصی شاطر عورت تھی، اس لیے مرتسم کو پہلے ہی وہ اس کے خلاف اچھا خاصا بھڑکا چکی تھی۔ مرتسم، میرے بیٹے ہے تو میری بیٹی، لیکن اچھی بھلی تیز ترار ہے، اس لیے ذرا سنبھل کر، سختی سے ہی چلانا اسے، وہ روکھے سے لہجے میں کہتی اسے رخصت کر چکی تھی۔ مرتسم شاہ کا بنگلہ کافی شاندار تھا۔ ملازمہ آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ ایک ملازمہ اسے اس کے کمرے تک چھوڑ گئی جہاں کسی بھی قسم کی کوئی سجاوٹ نہ تھی۔ وہ قدم بقدم چلتی بیڈ کے قریب آئی تو بیڈ پر چھوٹا سا ننھا فرشتہ دیکھتے اس کی آنکھیں حیران رہ گئیں۔ جب عقب سے ایک ملازمہ اندر کمرے میں داخل ہوئی، اس کے لیے کھانا لے کر آئی۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ بوکھلائے لہجے میں تذبذب کا شکار ہوتی استفسار کرنے لگی۔ یہ بالاج شاہ ہیں جی، بڑے صاحب کے صاحبزادے۔ بالاج شاہ؟ اس کا دل اس نام پر ساکت ہوا تھا۔ کسی نے جیسے سینے میں خنجر کھوپ ڈالا ہو جیسے۔ اس قدر درد اور اذیت کہ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں، جنہیں وہ ملازمہ کی موجودگی میں پیچھے دھکیلتی بمشکل بولی۔ بڑے صاحب؟ وہ الجھی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ جن سے آپ کا نکاح ہوا ہے جی؟
ملازمہ کھانا اس کے سامنے رکھتے بولی، اسے تو معلوم بھی نہ تھا کہ اس کا نکاح کس سے ہوا ہے۔ تو یہ ان کا بیٹا ہے؟ ان کی والدہ؟ وہ جی، بی بی جی تو یہ بچہ چاہتی ہی نہیں تھی، اور جب یہ ہوا تو وہ اس 2 ماہ کے بچے کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ تب سے اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ہماری ہے۔ بڑے صاحب کافی غصے والے ہیں، پہلے تو بہت اچھے تھے، لیکن بی بی جی کی بے وفائی کے بعد وہ عجیب سے ہو گئے ہیں، وہ اندر سے ٹوٹ گئے ہیں۔ ملازمہ افسردگی سے اسے اپنے صاحب کے ساتھ ہوئے دھوکے سے آگاہ کر رہی تھی۔ وہ چھوٹے شاہ کو روتا بالکل نہیں دیکھ سکتے، اس لیے آپ بھی خیال رکھیے گا۔ ان کا غصہ بہت سخت ہے۔ آپ اب کھانا کھائیں، صاحب آنے والے ہیں، میں چلتی ہوں۔ ملازمہ جا چکی تھی، لیکن پیچھے اسے گہری سوچ میں ڈال چکی تھی۔ وہ تھوڑا سا کھانا کھاتی ہاتھ کھینچ گئی کہ دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے آگے بڑھی تھی اور بیڈ کے کنارے پر بیٹھتی اپنے ڈولتے دل کے ساتھ اس ننھے وجود کے پیروں کو چھوتی، کرب اور اذیت سے دوچار ہوتی، گہرے سانس لینے لگی۔ کانوں میں اس کی آوازیں گونجنے لگی، ہم اپنے بیبی کے ساتھ خوب مزے کریں گے، اس کے لاڈ اٹھائیں گے۔ اس کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھتی، گہرے سانس لیتی، اپنے بند ہوتے دل سے وہاں سے اٹھ کر پیچھے ہٹتی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اللہ پاک، کیوں؟ میری خوشیوں کی مدت اتنی کم کیوں تھی؟ وہ اپنی گریہ زاری میں لگی تھی جب اس ننھے وجود نے کسما کر رونا شروع کیا تھا، اور اب وہ آگے بڑھتے اسے دیکھنے لگی تھی۔ سارا وجود کرب اور اذیت سے کپکپا رہا تھا۔ کھٹک کی آواز سے مرتسم شاہ کمرے میں داخل ہوا تھا اور روتے ہوئے بالاج کو دیکھتے اسے تب چڑھی تھی کہ لڑکی اس نومولود بچے کو روتا دیکھ رہی تھی، پر اسے اٹھا نہیں رہی تھی۔ اس کا لرزتا نازک سراپا وہ دیکھ چکا تھا۔ سوگ منانا چھوڑ کر میرے بچے کو اٹھاؤ، بھوک لگی ہے اسے وہی ساکت کھڑے دیکھ کر وہ بلند آواز میں دھاڑا تو وہ چیخ کر پلٹتے اسے دیکھنے لگی، آنکھیں پھاڑے، مجھے کیا دیکھ رہی ہو لڑکی؟ میرا بچہ بھوکا ہے، اسے دودھ لا کر دو۔ اسے غصے سے دیکھتا وہ گرجا تو وہ کانپ کر رہ گئی۔ میں کیسے؟ اس کا دل پھٹنے لگا تھا۔ اسٹوپڈ وومن! وہ دھاڑتا جھٹکے سے باہر نکلتا ملازمہ کو آواز دینے لگا، جو اگلے 2 منٹ میں وہاں موجود تھی۔ اسے چھوٹے شاہ کی تمام روٹین بتاؤ، وہ کس وقت دودھ پیتا ہے، کہاں، کس وقت سوتا ہے، ایک ایک چیز۔ وہ حکم سناتا چینج کرنے چلا گیا۔ ملازمہ چھوٹے شاہ کو فیڈر دیتی جا چکی تھی۔ وہ معصوم بچہ پھر سے گہری نیند میں جا چکا تھا۔ وہ قریب بیٹھی اس چھوٹے معصوم بچے کو دیکھتی جا رہی تھی، ٹرانس کی کیفیت میں۔ اپنے اندر موجود جو ممتا تھی وہ چیخ چیخ کر باہر آتی رو رہی تھی، جسے وہ دبائے ہوئے تھی۔ بالاج کی وفات کے بعد سے وہ اس ٹراما سے کبھی نکل نہ پائی تھی، نہ کبھی اس کی کسی نے کاؤنسلنگ کی اس بارے میں، جس وجہ سے وہ آج اس بچے کو دیکھ کر بھی پینک ہو گئی تھی۔ مرتسم باہر آتا اسے وہیں بیٹھے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ بالاج آرام سے سو رہا تھا۔ دیکھو، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے میرے بچے کی کیئر کے۔ میں چاہتا ہوں تم اس کا خود سے بڑھ کر خیال رکھو، اسے اپنے بچے کی طرح پیار دو۔ بدلے میں تمہیں جو چاہو گی ملے گا، دنیا کی تمام آسائشیں یہاں موجود ہیں۔ میں ساتھ والے کمرے میں رہوں گا، اگر تمہیں کچھ کام ہو تو مجھ سے پوچھ سکتی ہو۔ وہ دوسرے کمرے کی جانب اشارہ کرتا بولا، جس کا دروازہ اس کمرے سے نکلتا تھا۔ تمہارا ڈریس یہاں الماری میں ہینگ ہے، جاؤ چینج کرو اور آرام کرو۔ بس مجھے اپنے بچے کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں چاہیے۔ میں نے تم سے نکاح صرف اپنے بچے کے لیے کیا ہے، اور جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہیں بھی پیسے کے علاوہ کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں، تو ڈیل ڈن ہوئی تھی۔ وہ حیران پریشان سی اسے سن رہی تھی۔ وہ کون سی ڈیل کی بات کر رہا تھا؟ اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ اس نے اس کے سخت چہرے پر نگاہ ڈالی تھی۔ وہ بلا شبہ ایک خوبصورت مرد تھا، لیکن اسے کیا؟ وہ سونے کا بھی بن کے آ جاتا تو اس کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ سر جھٹکتے اپنا ڈریس لیتی جا چکی تھی۔ پیچھے وہ سخت تیور لیے ساتھ والے کمرے میں جا چکا تھا۔ اس لڑکی کا حسین چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ میں کیوں سوچ رہا ہوں اسے؟ یہ ساری لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، پیسے کی پجارن۔ وہ سر جھٹکتے کروٹ بدل گیا۔ اس نے اپنی پہلی بیوی کو دنیا جہاں کی تمام نعمتیں دی تھیں، ہر چیز اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ اس کے ساتھ 12 ملک وہ گھوم چکا تھا۔ اس نے جو کہا، جیسے کہا، اس نے کیا۔ اس کی تمام خواہشوں کا احترام کیا۔ بدلے میں اس نے اولاد پیدا ہونے پر اس سے بے وفائی کی اور اس پر خلا کا کیس کر دیا، جس میں صاف لکھا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور نہ اپنا بچہ لینا چاہتی ہے، اور جانے کتنے پیسوں کا کیس تھا۔ وہ بالکل ٹھیک اس کے ساتھ خوش تھی، لیکن ایک دن جانے اسے کیا ہوا کہ وہ اپنے تمام زیورات اور اچھی خاصی بھاری رقم لے کر فرار ہو گئی اور الٹا اس پر کیس کر دیا۔ اس دن سے وہ ٹوٹ گیا۔ اس کا عورت پر سے اعتبار اٹھ گیا۔
وہ اپنا بچہ ملازمہ کے ہاتھوں پلتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایسے میں اسے اس کی والدہ کی دوست نے للک کا بتایا کہ اس نے جان بوجھ کر اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کی، اور جھوٹی کہانی جس میں للک کو کافی برا دکھایا گیا۔ وہ یہ نکاح اپنی فطری ضرورت کے لیے نہیں بلکہ اپنے بچے کے لیے کر چکا تھا، اور اس سے بڑھ کے للک کی اس کی نظر میں کوئی عزت نہیں سوائے وہ اس کے کہ وہ یہاں بلاد شاہ کے لیے موجود ہے۔ سوچیں مزید اس کے ذہن کو زہر آلود کرنے لگی تو وہ سر جھٹکتے آنکھیں موند گیا۔ جب وہ ڈریس چینج کرتی واپس آئی تو وہ کمرے میں موجود نہ تھا، ہاں لیکن وہ ننھا فرشتہ آنکھیں کھولے اپنی موٹی موٹی خوبصورت آنکھوں کو مٹکاتے اسے خود پر جھکے دیکھ رہا تھا۔ ڈیلک جو اپنے ڈر، خوف اور دہشت کے مارے اس سے دور تھی، اس پر جھکے اس کے ایک ایک نقوش کو والہانہ پن سے نہارتی جا رہی تھی۔ جب وہ چھوٹو بیوی کا سمایا تو وہ جھکتے اپنے خوف اور ٹراما پر بتدریج قابو پاتے اسے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اٹھاتے سینے میں بھیج گئی، اور پھر اس ساکت ماحول میں اس کی دل سوز ہچکیاں گونجنے لگیں۔ اس کے سارے زخم جیسے ایک پل میں اس کے بچے کو باہوں میں بھرتے کسی نے ادھیڑ کر رکھ دیے تھے۔ اپنی کم مائگی اور دل میں بڑھتی کسک پر وہ ماتم کنا تھی۔ اس کا شوہر، اس کی آخری نشانی کبھی وہ سنبھال نہ سکی۔ یہ سوچ ہی روح کو گھائل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ اپنی بہتی ویران نگاہوں سے اس بچے کے ایک ایک نقوش پر لب رکھتی، گریہ ازاری سے پڑتے سرخ آنکھوں کے گوشوں کو رگڑتی بچے کو پھر سے سینے میں بھیج گئی۔ بالاج لب بے ساختہ ہلے تھے، دل کی دھڑکن منہ رفتار پکڑ گئی تھی۔ وہ بالاج کو بستر پر لٹاتے قریب پڑے تھرمس سے نیم گرم پانی فیڈر میں ڈالتے اس کا دودھ تیار کرنے لگی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اسے گود میں بھر کر سلاتے اسے اپنے سینے سے لگاتی، اسے پیاسی نگاہوں سے نہارتی، خود بھی گہری نیند میں چلی گئی۔ مرتسم اور اس کا سامنا کم ہی ہوتا تھا۔ وہ اپنے بچے کو اٹھاتے کچھ وقت اس کے ساتھ گزارتا اور سونے چلا جاتا۔ نہ دوبارہ مرتسم نے کبھی اسے کلام کرنے کی کوشش کی، اور نہ للک کو اس سے بات کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ للک کی دوستی گھر کی ملازمہ اور ان کی خاص ملازمہ بوا سے بھی ہو گئی تھی، جنہوں نے شروع سے وہاں کام کیا تھا اور مرتسم کو اپنے ہاتھوں میں پالا تھا۔ وہ اسے مرتسم اور اس کی فیملی کے بارے میں کافی کچھ بتا چکی تھیں، کیسے اس کی والدہ کا انتقال ہوا اور پھر اس کی بیوی کا اسے چھوڑ کر جانا۔ للک سب کچھ خاموشی سے سنتی رہی، اسے اس میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کی زندگی، اس کی روح و جان کا مالک صرف ایک وجود تھا، اور وہ تھا اس کا شریک حیات بالاج میر، جو اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ باقی دنیا اور لوگوں کی اس کی نظر میں کوئی وقت نہ تھی۔ ہاں البتہ بالاج کا وہ خود سے بڑھ کر خیال رکھتی تھی۔ مرتسم بوا اور باقی ملازموں سے اکثر اس کے متعلق پوچھتا، بالاج کی طبیعت اور اس کی صحت، لیکن وہ اسے شکایت کا ایک بھی موقع نہ دیتی کہ بالاج ماشاءاللہ سے 4 ماہ کا ہونے والا تھا، اور اس کی صحت سے وہ ماشاءاللہ کافی صحت مند اور بڑا لگتا تھا۔ للک اسے اپنی صحیح اولاد سے بڑھ کر پال رہی تھی۔ یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ لاشعوری طور پر اسے اپنی اولاد تسلیم کر چکی تھی۔ مرتسم بھی کافی مطمئن اور پرسکون تھا۔ وہ 2 مہینے سے اس لڑکی کو دیکھتے نوٹس کر رہا تھا کہ جیسا اسے اس کی والدہ نے کہا تھا وہ ویسی تو بالکل بھی نہ تھی۔ وہ خاموش مزاج، نرم لہجے والی، بھولی بھالی سی نازک سی لڑکی تھی جو اس کی جانب دیکھتی تک نہ تھی۔ مرتسم شش و پنج میں مبتلا اسے بالاج کو چینج کرواتا اور پیار کرتا دیکھ رہا تھا، جو اسے دیکھتا چھوٹے سے ہونٹوں کو گول کرتا باتیں کرنے کی کوشش میں تھا۔ یہ لڑکی کیسے پیسے کے پیچھے مجھ سے شادی کر سکتی ہے؟ آج تک اس نے مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی، حتیٰ کہ مجھ سے اپنی فطری ضروریات کے لیے بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ وہ انہی سوچوں میں غرق اضطراب کا شکار ہوتا وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ اس کا سفید سٹالر میں چھپا پر نور چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے رقص کرنے لگا تھا۔ میں کیوں سوچ رہا ہوں اسے؟ ڈیم اٹ! اسے خود پر غصہ آنے لگا تھا۔ اگلے دن اس نے صبح ہی للک کو اپنے دوست اور اس کی بیوی کے آنے کی اطلاع دی تھی، اور اسے کہا تھا کہ اپنی موجودگی میں سب کچھ ریڈی کروائے۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ سب اسے کیوں بول رہا ہے، لیکن جی بہتر کہتی خاموش ہو گئی۔ مرتسم جو اس کا روشن چہرہ دیکھنے کے لیے بے تاب سا تھا، اس کے من موہنے چہرے کو دیکھتے جیسے بے چین دل کو سکون ملا تھا، اور وہ جان بوجھ کر بات طویل کرتا اس کی جھکی نگاہوں اور لرزتی پلکوں کی چلمن کو وارفتگی سے دیکھتا جا رہا تھا۔ دل تھا کہ بھر ہی نہیں رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی بولتے نگاہیں اور اس کے منہ زور جذبات ابھرنے لگیں، وہ فوراً وہاں سے غائب ہوا تھا، چھلاوے کی مانند۔ اپنی بے ہنگم دھڑکنوں کو اعتدال میں لاتے وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ دوسری جانب للک اس کے جذبات سے خائف
بلاج کو پیار کرتی اسے ریڈی کرتی اپنے ساتھ باہر لے آئی اور ایک ایک کام ان کے سر پر کھڑے ہو کر کروایا۔ دن ڈھل چکا تھا، رات ہونے والی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آتے لباس بدلتی، سر پر اچھے سے دوپٹہ لیتی، پلٹتی اس سے پہلے ہی اپنے اکب سے آواز آتی پر ہڑبڑا کر رہ گئی، نیچے مہمان آ چکے ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ اس کا آپ کہنا للک کے دل میں سوئی چبھو گیا تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتی اسے دیکھنے لگی۔ کمرے میں چھائی متحرک خاموشی اور اس کے اس طرح دل پر ہاتھ رکھنے پر مرتسم بھی متفکر ہوا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اف، یہ آپ! بلاج میر کی یاد شدت اختیار کر چکی تھی، آنکھیں پل میں نم ہوئی تھی۔ للک، آر یو اوکے؟ وہ آگے بڑھتے اس کے سرخ چہرے پر تابانہ نگاہیں جھکائے استفسار کر رہا تھا، جبکہ اس کی تپش زدہ سانسیں اپنے چہرے پر پڑتی محسوس کر کے وہ بے جان ہونے لگی تھی، ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ وہ اس کا شوہر تھا، وہ کسی اور کے نام ہو چکی تھی۔ یہ تلخ حقیقت اس کے ذہن میں گردش کرتی اسے لرزا کے رکھ گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ بلاج کو لے کر جائیں، میں بس 5 منٹ میں آتی ہوں۔ وہ لرزتے لہجے میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کرتی وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ پیچھے وہ حیران پریشان سا بلاج کو گود میں لیتا باہر نکلتا طویل لاؤنج میں داخل ہوا تھا، جہاں اس کی دوست موجود تھے۔ ماشاءاللہ سے ہمارا شیر تو کافی بڑا ہو گیا ہے، مقابل دونوں نفوس اس پر واری صدقے جانے لگے۔ یہ سب میری بیوٹیفل وائف کی وجہ سے ہوا ہے۔ انہوں نے بلاج کو اتنا پیار دیا ہے کہ اس کی اپنی ماں بھی ہوتی تو وہ بھی اس کو اتنا سنبھال کر نہ رکھتی۔ وہ مسکراتا، دل سے اس کی تعریف کرتا، اسے اپنی جانب آتا دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں عجب دیوانگی تھی، جسے دیکھتے بھی وہ انجان بن رہی تھی۔ آ گئی اس کی موم۔ اسے قریب آتا دیکھ وہ اڑتا اس کا ہاتھ تھام گیا تو قریب بیٹھے موسیٰ اور ہنی سامنے موجود للک کو استادہ دیکھ پھٹی پھٹی آنکھوں سے شوق کی کیفیت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ بھابھی، آپ! یہ سب کیسے ہوا؟ کب ہوا؟ وہ دونوں گہرے صدمے میں بے رتبگی سے بولے تو للک جو کب سے خود پر ضبط کیے بیٹھی تھی، ہنی کے ساتھ لپٹتی زاروں قطار روتی۔ مرتسم شوق کی کیفیت سے انہیں اپنے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا، جو دکھ اور آنسوؤں سے لبریز نگاہوں سے بوجھل للک کو دیکھتے اس سے اظہار افسوس کر رہے تھے۔ بھابھی، دراصل موسیٰ کی ممی کی اچانک طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی اور ہمیں ارجنٹلی دبئی پر جانا پڑ گیا، اور پھر آنٹی کی اچانک وفات پر تو ہم خود ٹوٹ کر رہ گئے، اور پھر وقت اور حالات ایسے ہو گئے کہ ہم پلٹ ہی نہ سکے۔ ہمیں بہت دکھ ہے بھابھی آپ کے بچے کا۔ وہ دونوں پشیمان سے وہاں بیٹھے تھے۔ مرتسم بنجر دل سے وہاں بیٹھا انہیں بولتا سن اور دیکھ رہا تھا۔ چلو بس کرو، بھوک لگ گئی ہوگی، ڈنر لگواتی ہوں میں آپ کے لیے، پھر باتیں کرتے ہیں۔ للک جو ماحول میں عجیب سا تناؤ بڑھتا محسوس کر رہی تھی، بات بدلنے کو بولتی وہاں سے جا چکی تھی۔ پیچھے وہ دونوں مرتسم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ مرتسم بھائی، میں بہت خوش ہوں آپ دونوں کے لیے۔ للک بہت اچھی لڑکی ہے، آپ اس کا بہت خیال رکھیے گا۔ اس نے زندگی میں بہت دکھ جھیلے ہیں۔ پہلے اس کی سوتیلی ماں اس پر بہت ظلم کرتی تھی، اسے ایک ایک پیسے کے لیے ترساتی تھی۔ وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی اور وہ ذہین و فطین تھی کہ اسے اسکالرشپ مل گئی اور وہاں اسے بلاج میر نے پسند کیا، جو ہمارا بہترین دوست تھا۔ وہ اسے ایک ایک بات بتاتے چلے گئے، کیسے بلاج کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کی اور للک کی محبت، اور مرتسم جیسے جیسے سب سنتا چلا گیا اس کا چہرہ سفید پڑنے لگا، سانسیں بوجھل ہونے لگی، ماحول میں آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی۔ وہ جہاں کا تہاں ساکت رہ گیا، رنج و صدمے سے دل کی دھڑکنیں سینے میں ہتھوڑے مارنے لگی، اور اس معصوم لڑکی کو کتنا برا بھلا بول چکا تھا اور وہ آگے سے خاموش رہی تھی۔ دل میں پشیمانی سر اٹھانے لگی، اسے اس معصوم جان پر ترس آنے لگا تھا۔ وہ چھوٹی سی عمر میں کتنا کچھ برداشت کر چکی تھی، یہ سوچ ہی کافی اذیت ناک تھی۔ کچھ ہی دیر میں کھانا لگ چکا تھا، سب نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا اور ڈھیر ساری باتیں کی تھی۔ للک، مرتسم بھائی بہت اچھے ہیں، یہ موسیٰ کے کافی قریبی دوست ہیں، تم ان کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرو، وہ ایک بہترین ہمسفر ثابت ہوں گے، یہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں۔ ہنی اسے سمجھاتی اس کی برفیلی ہتھیلیاں ہاتھوں میں تھامے بولی، اللہ پاک اگر بہتر لیتے ہیں تو بہترین دیتے ہیں، اور دیکھو اللہ نے تمہیں اولاد اور خاوند دونوں سے نوازا ہے۔ بلاش تمہارا کل تھا اور مرتسم بھائی آج ہے، سب بھلا دو اور آگے بڑھو، زندگی تمہیں ایک اور موقع دے رہی ہے۔ وہ اسے سمجھاتی، اس کے بہتے آنسو صاف کرتے، ایک بہترین شام ساتھ گزارتے جا چکے تھے۔ پیچھے دونوں اپنے اپنے دکھوں اور خدشوں میں گھرے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ یوں ہی بے ربط سے دن گزرنے لگے۔ مرتسم وقت پر گھر آنے لگا تھا۔
اس میں یہ بدلاؤ آیا تھا جو وہ محسوس کر چکی تھی۔ آج ان کا پلان شاپنگ پر جانے کا تھا۔ چلیں؟ وہ لاؤنج میں کھڑا اسے باہر نکلتے دیکھ رہا تھا، جو خود کو بڑی سی شال میں کور کیے آگے بڑھی تھی اور اس بات میں سر ہلاتے بالاج کو اٹھائے اس کے ساتھ بڑھنے لگی تھی۔ وہ اس کے لیے آگے بڑھتے دروازہ کھول گیا تھا۔ مرتسم کے دل و دماغ میں وہ لڑکی گہرا اثر ڈال گئی تھی کہ ہر وقت اس کا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگتا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا، گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ وہ بالاج کے ساتھ باتیں کرتی اسے مکمل نظر انداز کر رہی تھی اور یہ چیز مرتسم کو بری طرح چبھنے لگی تھی۔ وہ اپنے بیٹے سے جلن محسوس کرنے لگا تھا۔ اسے خود اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ گاڑی میں بیٹھے سوچ رہا تھا کاش وہ بالاج کو گھر ہی چھوڑ آتا۔ آخر تنگ آتے اس نے سانگ لگا لیا تھا۔ گاڑی میں سر بکھرنے لگے تھے جو اس کے دل کی ترجمانی کر رہے تھے۔ تجھے میں پیار کروں اور اتنا پیار کروں کہ جب تلک میں جیوں صرف تیرا انتظار کروں۔ دلوں کی بات نہیں جانتے یہ سب زباں والے، وفا کو جرم سمجھتے ہیں یہ سب جہاں والے۔ اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم بار بار کروں کہ جب تلک میں جیوں صرف تیرا انتظار کروں۔ تیری خوشی نہ ہو شامل تو پھر خوشی کیا ہے؟ تیرے بغیر جو گزرے وہ زندگی کیا ہے؟ کئی صدی میں تیرے پیار پہ نثار کروں کہ جب تلک میں جیوں تیرا انتظار کروں۔ تجھے میں پیار کروں اور اتنا پیار کروں کہ جب تک جیوں تیرا انتظار کروں۔ للک کی نگاہوں کے سامنے ایک چہرہ لہرایا تھا اور وہ شدت سے آنکھیں میچتی اپنے آنسوں کا گلا گھونٹ رہی تھی جو باہر نکلنے کو بےتاب تھے۔ پلیز یہ بند کر دیں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ آخر اس سے رہا نہ گیا تو وہ رندھی آواز میں بولی تو وہ فوراً سے اس کی نم آواز کو محسوس کرتے میوزک بند کر گیا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتی باہر دیکھنے لگی۔ دل لرزنے لگا تھا جبکہ مرتسم اس کے ساتھ کسی اور کا خیال کرتا انگاروں پر لوٹنے لگا تھا۔ وہ مال داخل ہو چکے تھے اور پھر دونوں نے مل کر بالاج کی خوب شاپنگ کی تھی اور اس کے لاکھ انکار پر بھی وہ اپنی پسند کے 10-15 جوڑے اس کے لیے بھی خرید چکا تھا۔ وہ دونوں بالاج کے رونے اور کیفے کی جانب قدم بڑھا گئے تھے اور اسے فیڈ کرواتے وہ خود بھی ہلکا پھلکا آرڈر کر چکے تھے۔ دونوں ایک بھرپور دن گزار کر واپس آئے تھے۔ مرتسم اپنا زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارنے لگا تھا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ للک بھی پرسکون تھی کہ کم از کم اس کی زندگی میں کوئی مضبوط بازو تو تھا جو اس کا خیال رکھ سکتا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ بچہ اس کی زندگی بن چکا تھا۔ ایسے ہی ایک دن وہ لان میں بیٹھی سردیوں کی دھوپ سے لطف اندوز ہوتی بالاج کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ اس کی سوتیلی ماں اور بہن مین گیٹ سے داخل ہوتے اسے دکھائی دیے تھے اور وہ ان کے بڑھتے قدم اپنی جانب آتے دیکھ کر ایک پل میں پسینے میں نہا گئی تھی۔ اس کا ٹراما جو اتنے عرصے سے دب گیا تھا انہیں دیکھتے ایک بار پھر سے واپس لوٹ آیا تھا۔ کیسی ہو میری بچی؟ اس کی ماں اس کے قریب آتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بے انتہا پیار محبت سے گویا ہوئیں تو قریب کھڑی ملازمہ اپنی مالکن کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ میری بیٹی خوش ہونا، دیکھا میں نے تمہارے لیے کتنا اچھا فیصلہ لیا تھا۔ اس وقت میں یہاں نور کی شادی کے سلسلے میں آئی تھی۔ تم اپنے شوہر سے بات کرو کہ وہ میری بیٹی کے لیے اپنے جیسا کوئی امیر کبیر شخص تلاش کرے، ورنہ میں ایسی چال چلوں گی کہ وہ خود نور سے شادی کے لیے رضامند ہو جائے گا۔ وہ کروفر سے کہتی مسکراتی وہاں سے جا چکی تھی۔ پیچھے وہ بالاج کو ملازمہ کو تھماتے کانپتے لرزتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی اور پھر وہ دروازہ بند کرتی روتی وہی فرش پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ اس کا جسم کانپنے لگا تھا، اسے پینک اٹیک آنے لگا تھا۔ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ پینک اٹیک دراصل ہے کیا۔ اس میں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور پسینہ آنے جیسی خوفناک جسمانی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ حالانکہ کوئی حقیقی خطرہ نہیں ہوتا، یہ احساس ہو سکتا ہے کہ آپ بے قابو ہو رہے ہیں یا مر رہے ہیں۔ سارے خیالات اور واقعات آپ کے سامنے فلم کی طرح گھومنے لگتے ہیں۔ ایسے میں خود پر قابو پانا، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ گزرے 6 ماہ سے بالکل تندرست تھی کہ اس کی بڑی وجہ کثرت سے تسبیحات کرنا اور دوسرا اس کا بیٹا تھا جو اسے ان تمام حالات سے باہر نکلنے میں مدد دے رہا تھا۔ روتی گھٹتی سانسوں سے وہیں آنکھیں موند گئی تھی۔ جب مرتسم گھر میں داخل ہوا تو ملازمہ نے اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ وہ بے انتہا اشتعال اور ضبط سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا اور تیزی سے بڑھتے دروازے کو کھولا تھا جہاں وہ بستر پر ڈھیر ہوئی تھی۔
آگے بڑھتے اس کے سرخ چہرے پر نگاہ ڈالی تو مٹے ہوئے آنسو کے نشان دیکھتا وہ اسے ہوش و خرد سے بیگانہ دیکھتے جھکا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اپنی سرخ سوجی آنکھیں کھولتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی دباؤ بڑھاتے اسے دور جھٹک گئی تھی۔ دور ہو جاؤ میرا بیٹا، میرا بچہ، تم اسے نہیں لے جا سکتے۔ وہ ہذیانی سی کیفیت میں مطلع چیخی تو مرتسم جو لڑکھڑا کر دور ہوا تھا، اس کے آنسو سے تر چہرے اور پسینے سے بھیگے وجود کو دیکھتا متفکر بے چین سا آگے بڑھتے اسے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا لیلک، ہمارا بیٹا بھی یہی ہے، آپ ریلیکس رہیں۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے وہ اس کے لرزتے وجود کو سینے میں پیوست کرتے ضبط سے سرخ پڑتے چہرے پر سخت تاثرات لیے لب بھیج گیا۔ وہ یقیناً ان دونوں ماں بیٹی کا برا حشر کرنے والا تھا، لیکن انہوں نے کہا وہ لے جائیں گی، مجھے سب سے دور کر دیں گی۔ وہ متوش سی اس کے سینے پر سر رکھتی بولی تو مرتسم کو اپنا دل ڈولتا محسوس ہوا۔ وہ ابھی اپنے خواص میں نہ تھی، وہ جانتا تھا ورنہ وہ کبھی اس کے قریب نہ آتی۔ وہ لب بھیج گیا، کچھ نہیں کر سکتا کوئی بھی، میں ہوں نا، میرے ہوتے میری بیوی کو کوئی ہاتھ تک نہیں لگا سکتا۔ میں ایک ایک کو ایسی سزا دوں گا کہ دوبارہ کبھی پلٹ کر میری بیوی پر سخت نگاہیں تک نہیں ڈال سکیں گے، بس آپ دیکھتی جاؤ۔ اس کے بال سہلاتے اس کے سر پر لب رکھتے وہ عقیدت اور احترام سے بولتا اسے تسلیاں دینے لگا۔ بوا کو بالاج کو لانے کا کہتا وہ اس کے قریب بیٹھ گیا جو اب قدرے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ بالاج کے آتے ہی وہ اسے سینے سے لگائے چٹا چٹ چوم گئی۔ میرا بیٹا، میرا بچہ، میرے دل کا ٹکڑا، میں کسی کو نہیں دوں گی اپنے بچے کو۔ وہ بے انتہا محبت اور وارفتگی سے اس کے ساتھ باتیں کرتی اسے سینے سے لگائے سو چکی تھی، لیکن مرتسم کو چین نہیں آنے والا تھا۔ اس نے ایک نمبر ملایا تھا اور اسے ہدایت دیتا کام ہو جانے کا کہتا فون بند کر گیا۔ اگلا دن قدرے روشن اور خوبصورت تھا۔ سورج کی روشنی میں وہ بیٹھی اس کی تابناکی کو محسوس کرتے بالاج کو دھوپ لگوا رہی تھی جب اس کی ماں اور بہن روتی ہوئی وہاں بھاگتی آئی تھیں اور اس کے پاؤں میں گر کر معافیاں مانگنے لگیں۔ خدارا ہمیں معاف کر دو، ہمارے سارے گناہوں کی ہم معافی مانگتے ہیں۔ وہ اس کے پاؤں تھامے گڑ گڑانے لگی تو وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹی تھی، جانے اب یہ کون سی نئی ڈرامے بازی چل رہی تھی جب عقب سے بھاری بھرکم مردانہ آواز آتی سنائی دی، چلو نکلو یہاں سے، جو تم لوگ میرا مال چوری کرتے رہی ہو نا، وہ اب تھانے چکی پیس کر نکالنا۔ مرتسم اشتعال سے بھڑک اٹھا تو وہ دونوں کام کر رہ گئیں۔ میری پیاری بیٹی، اس کو بولو ہمیں معاف کر دے، ہمیں پولیس کے حوالے نہ کرے۔ وہ دونوں روتی منت سماجت کرنے لگیں تو لیلک پریشان سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ دونوں ماں بیٹی اچھا خاصا میرے بنگلے کا صفایا کر چکی ہیں، میری ماں کا گولڈ تک چرا چکی ہیں کام کے بہانے سے، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ مجھے خبر لگ گئی ہے تو تمہارا نام لے گئیں کہ آپ ان کے ساتھ یہاں آتی تھیں اور آپ میں بہت لالچ بھرا پڑا ہے، حتیٰ کہ آپ نے اپنے شوہر سے طلاق پیسوں کی وجہ سے لی تھی اور بس آپ کو میرے سے پیسہ چاہیے تھا۔ جب سے ہمارا نکاح ہوا ہے دونوں ماں بیٹی مجھے اچھا خاصا لوٹ چکی ہیں۔ نکاح کی تقریب کے لیے بھی میں نے انہیں بھاری رقم دی تھی، پھر آپ کے جوڑے اور دوسرے سامان کے لیے بھی انہوں نے مجھ سے 20 لاکھ روپے لیا تھا۔ وہ تو جب میں نے نوٹس کرنا شروع کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ آپ کو تو میری دولت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پھر باقی بات مجھے ساری موسیٰ اور ہنی سے پتہ چلی۔ اب یہاں تو یہ دونوں میری رقم واپس کریں گی یا جیل جائیں گی۔ تم دونوں نے میری بیوی کی زندگی کو اجیرن کیا تھا نا، اب دیکھتے جاؤ میں تم دونوں کو کیسے سزا دلواتا ہوں۔ وہ دھاڑتا اپنے گارڈز کو آواز دے گیا جو ان دونوں کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالنے لگے۔ وہ دونوں روتی رہ گئیں لیکن وہ کان لپیٹ گیا۔ للک تو اتنے بڑے سچ کے کھلنے پر آنسو بہاتی حیران و پریشان سے انہیں دیکھ رہی تھی، لیکن آج اس کے دل میں ان کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ میں نے زندگی میں بہت مشکلات دیکھی ہیں اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، لیکن جب بالاج میری زندگی میں آئے تو میری زندگی ایک دم سے فیری ٹیل لگنے لگی۔ زندگی میں سب کچھ تھا، خوشی، سکون، دولت، محبوب، وہ میرے لیے سب کچھ تھے۔ انہوں نے مجھے 7 مہینوں میں وہ زندگی دی جو میں 21 سالوں میں نہ جی پائی۔ انہوں نے مجھے زندگی کا اصل مقصد سمجھایا، اور پھر ہماری زندگی میں وہ بھیانک دن آیا جب سب کچھ میرے ہاتھوں سے تنکے کی مانند نکلتا چلا گیا۔ میں اس قدر ٹراما میں جا چکی تھی کہ میں اپنی اولاد تک کو بچا نہ سکی، اور یہ دکھ میرے سینے میں ناسور کی مانند چھپ گیا تھا۔ اگر بالاج میری زندگی میں نہ آتا تو میں کبھی اس غم سے نہ نکل پاتی۔ مجھے پینک اٹیک بہت کم آنے لگے تھے، لیکن اس دن ماں کو دیکھ کر میرا دل بند ہونے لگا تھا، اور پھر سب کچھ میری نگاہوں کے سامنے فلم کی طرح گھومنے لگا تھا۔ وہ روتی اسے سب کچھ بتاتی چلی گئی تھی۔ مرتسم نے اس کی حالت دیکھتے اس کے گرد اپنے بازو پھیلائے تو وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں تو ایسی نہیں ہوں،
پھر یہ لوگ کیوں مجھے برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، لہجے میں ٹوٹا ہوا مان تھا۔ سورہ یوسف پڑھی ہے آپ نے؟ تو کیا آپ نے اس میں یہ نہیں پڑھا کہ کیسے انہوں نے اپنوں کا دھوکہ، غم، دوری برداشت کی؟ 20 درہم کے عوض انہیں بیچا گیا تھا۔ کیوں؟ تاکہ اللہ پاک انہیں ان کے قدم زمین پر جما دیں۔ کس قدر مشکلات سے وہ گزرے۔ اسی طرح ہم بھی انسان ہیں اور عام ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی مشکلات سے گزار کر رستہ دکھاتا ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اسی لیے اللہ پر بھروسہ کرتے مشکل حالات کا مقابلہ کرو، اور یہ مت کہو کہ میں ہی کیوں، بلکہ شکر ادا کرو کہ اس نے آپ کو چنا۔ آپ جانتی ہیں، جب میری بیوی نے مجھے دھوکہ دیا تو میں اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ میرے لیے انسانوں پر یقین کرنا مشکل امر تھا۔ اور پھر اس وقت آپ میری زندگی میں آئیں جب کوئی امید نہ تھی۔ مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایک بہترین ماں چاہیے تھی، اور مجھے دل میں یقین تھا کہ مجھے کبھی نہیں مل سکتی، کیونکہ اپنی ماں اپنی ہی ہوتی ہے۔ لیکن آپ کے یہاں آنے سے مجھے معلوم ہوا کہ اللہ پاک بہتر لے کے بہترین سے نوازتا ہے، اور اس نے مجھے ایک بہترین شریک حیات کے ساتھ ساتھ ایک مکمل اور ممتا سے بھرپور عورت عطا فرمائی، جو میرے بچے کو مجھ سے بڑھ کر چاہتی ہے۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے اس طرح محبت نہیں کر پائیں گی جس طرح میں چاہتا ہوں آپ سے، لیکن میری محبت ہم دونوں کے لیے کافی ہے۔ مجھے آپ کے ساتھ زندگی جینی ہے۔ گزار تو میں کب کا رہا تھا۔ اس کے خوبصورت لفظوں میں گھری وہ اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی، کچھ نہ بولی۔ اس کا عمل الفاظ سے زیادہ مقابل کے دل